اب اس میں اعمال صالحہ ہے، نیک اعمال ہے. بندے اگر نیک اعمال شیئر کر سکتے کیا؟ ایک کوشچن حدیث شریف سے بھی ثابت ہے اور بزرگوں نے بھی اس کو تائید فرماتے ہوئے کئی اس کے ایصال ثواب کے طریقے بتائے. دیکھو، نیکیوں کا شیئر کرنا جائز ہے، برائیوں کا، گناہوں کا شیئر کرنا ناٹ پاسبل. فار ایگزامپل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں میری ماں کے لیے کوئی خدمت نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد بھی کوئی خدمت کر سکتے ہیں؟ تو حضور فرمایا کیوں نہیں، تمہاری ماں کے نام سے ایک کنواں کھدواؤ، اس کا پانی اور کنواں کا صدقہ جاریہ ماں کے لیے کر دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ثواب جاریہ مرنے کے بعد بھی اس مردے کو پہنچتا ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مرنے کے بعد بھی کیا وہ ثواب پہنچتا ہے یا ان کو فائدہ پہنچتا ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا ہے، نیک اعمال شیئر کر سکتے ہیں. سمجھے؟ تو یہاں تک بھی احناف میں، مطلب حنفی مسلک میں یہ بھی آیا ہے کہ تمہارے نیک اعمال، فار ایگزامپل گزر گئے لوگوں کو تم کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں یا ان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور وہ دعا سے ان کی مغفرت کا اور مغفرت کی گنجائش ہے اور ان کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ترقی دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ثابت ہے حدیث شریف سے بھی. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں بندے کے مرنے کے بعد منقطع ہو جاتی ہیں، لیکن سوائے 3 چیزوں کی پورے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. کوئی عبادت نہیں کر سکتا بندہ مرنے کے بعد، لیکن 3 چیزیں اس کو مرنے کے بعد بھی ملتی رہتی ہیں. یہ ایک نمبر 1، اس کے لیے جو بھی ثواب جاریہ کا کام کیا، مدرسے، مسجد بنایا، کوئی اور اچھے اچھے کام کیے جو ہمیشہ جاری ہیں مسلمانوں کے فائدے کے لیے، ثواب جاریہ ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے گا، اس سے اس کو فائدہ پہنچتے رہے گا. نمبر 2، اعمال صالحہ. اعمال صالحہ میں کیا ہے؟ تمہارے طرف سے کسی کو علم دیے، نیک چیز سکھائے، نیک طریقے سکھائے، علم دین سکھائے، تو وہ جب تک وہ دین علم سیکھتے رہے گا، اس پر عمل کرتے رہے گا، اور اس کی طرف سے کتنے لوگوں کو دین پہنچے گا، سب کا ثواب اس بندے کا پہنچے گا جس نے اسے سکھایا. تو عالم دین کے لیے کیا ہے؟ ثواب جاریہ اس کا علم ہے. سمجھے؟ 3واں چیز، 3rd چیز، نیک اولاد جو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ 3 چیزاں بندے کو فائدہ پہنچاتے ہیں مرنے کے بعد بھی. تو اس وجہ سے ایسے کام کرو دنیا میں رہ تک تاکہ تم کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچے. ایک دفعہ کا واقعہ سنو. ایک بزرگ تھے جو قبرستان کی طرف گئے اور وہاں پر ان کو سفر تھا، تو وہاں قبرستان میں سو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے خواب میں دیکھا، مسجد، وہ قبرستان کی مسجد میں سو گئے تھے، تب ایک خواب دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ سارے خبر والے اٹھ کے بھاگ رہے ہیں، کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں. یہ خبر والے بیٹھے ہوئے، آرام سے بیٹھے ہوئے. تو حضرت خواب میں گئے اور آدمی سے پوچھے کیا بھائی سارے لوگ کچھ لینے جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے آرام سے؟ تو وہ آدمی جو خبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا مجھے روزانہ تحفہ بھیجتا ہے، قرآن کا تحفہ ثواب بھیجتے رہتا ہے، مجھے آٹومیٹک ملتا رہتا ہے. اور سارے جو خبر والے بھاگ رہے ہیں وہ کوئی بزرگ آئے، کوئی قل هو اللہ سورت پڑھ کے سب کو ثواب کی نیت سے بخشے، تو وہ بخشے ہوئے نعمتوں کو لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں. تو حضرت بولے آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ میرے کو تو آٹومیٹک آ رہا ہے میرے بیٹے کی طرف سے. تو چند دن ایسے ہی گزر گئے. حضرت پھر چلے گئے دوسرے دن اپنے کام پر.
کئی سالوں کے بعد پھر واپس آئے اسی قبرستان پر، اسی جگہ ان کو ٹکنے کا موقع ملا، پھر سو گئے، پھر خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ وہی قبرستان ہے، وہی پریشانی ہے، سارے لوگ خبروں سے بھاگ رہے ہیں کچھ چیز لینے کے لیے، اور وہ آدمی جو بیٹھا ہوا تھا نا ایک قبر کے پاس، وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے نہیں ہے، وہ بھی دوڑ رہا ہے کچھ لینے کے لیے۔ اب تعجب کرے کہ یہ آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا نہیں بھاگتا تھا، تو آخر اس آدمی کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچ گئے۔ بولے حضرت تمہیں کئی بار میں جب دیکھا تو آپ اپنے خبر پر بیٹھے تھے، کوئی لوگوں کے لیے ساتھ دوڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، کیا بات ہے آج آپ بھی دوڑ رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بے شک گزشتہ دفعہ جب آپ نے دیکھا تو میرا بیٹا زندہ تھا اور وہ قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے بخش رہا تھا، مجھے ثواب اور اس کی جزا مجھے اللہ دے رہا تھا، لیکن اب میرا بیٹا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ نے خواب میں ہی اس کا ایڈریس پوچھا، تمہارا بیٹا کہاں رہتا ہے، کدھر رہتا ہے؟ تو وہ خواب میں ہی وہ حضرت اس کو ایڈریس بھی بول دی۔ تو فرماتے ہیں وہ بزرگ کہ وہ نیند سے جب ہوشیار ہوئے صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر سیدھا اسی ایڈریس پر ڈھونڈتے ہوئے گئے۔ واقعی اس نے وہی گھر دیکھا اور گھر میں وہ آدمی کے بارے میں پوچھا، تو واقعی وہ آدمی ملا بھی، اس کو ملا اور اس سے پوچھا تو وہ فوت ہو گیا، مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ بزرگان دین جس طرح فرمائے، حدیث میں جو آیا ہے حق ہے، سچ ہے، کہ جو لوگ گزر گئے ہیں ان کو ان کی اولاد ہے، ان کو نیک جو بھی دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ثواب کی نیت سے قرآن پڑھ کر یا نیک خیرات کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچانے کے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، ضرور بضرور اس کو ان کو پہنچتا ہے۔ تو حضور سے حدیث بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو کیسا پہنچاتے ہیں بزرگان، یہ مردوں کو کیسا اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ تو حضور فرمائے کہ جبرائیل امین کے پاس یہ حکم ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کے ثواب کو لے جاؤ اور ان کی خبروں کو ان کے مردوں کو پہنچاؤ، تو جبرائیل امین پہنچاتے ہیں یا فرشتوں کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے گزرنے والوں کے لیے جو زندہ ہے اگر وہ نیک ہے اور اپنی آل اولاد سے وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ خود اپنے ماں باپ کے لیے کرتے رہیں، کیونکہ جو کام تم کرو گے تمہاری اولاد تمہارے لیے کرے گی، یا اس سے بہتر اور چیز کیا ہے، تمہارے لیے خود ایک کوئی ثواب جاری کا کام کر جاؤ، شاید مرنے کے بعد تمہارے کو آتا رہے۔ اللہ کرے ہم کو نیک تو پروردگار۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے ان سعیکم شتیٰ، بے شک تمہارا عمل مختلف ہے۔ یہاں پر جو صحیفے میں جو کتابوں میں آیا ہے وہ کیا ہے کہ تمہارے کو وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ثم یجزاء الجزاء الاوفی، پھر وہ اپنی صحیح پر جزا دیا جائے گا، پوری جزا۔ یعنی انسان کو جو عمل کیا ہے، چاہے وہ گناہ کا کام کیا تو اس کی سزا تو ملے گی، چاہے وہ نیک کام کیا تو اس کو جزا ملے گی، یہ تو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے ہو، اور قرآن شریف میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، سارے کتابوں میں اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں میں اس کا کلیئر کٹ اس کا انفارمیشن ہے کہ جو بندہ جو عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی اگر گناہ کیا، جزا ملے گی اگر وہ نیک عمل کیا۔ تو یہ جو بندہ سوچا کہ پیسہ دے کے اس کو بوجھ ہٹالا، اس کا کیا کام ہے، اس کا عمل کیا ہے، بالکل الگ گئے، یعنی he is thinking opposite to what Allah has revealed in the holy books. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تو سارے بندوں کو کہاں پہنچنا ہے، اللہ کی طرف پہنچنا ہے، اس کے رب کی طرف پہنچنا ہے۔ تو کوئی بندہ یہ خیال نہ کرے کہ وہ دنیا میں پرمنٹ رہنے آیا ہے، نہ، وہ تو آیا ہے
چند دنوں کے لیے، اس کے بعد وہ سیدھا اللہ ہی کے پاس واپس جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. وَإِنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. یاد رکھو کہ وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو تم کو ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے. اب یہاں پر بڑے پتے کی بات بتایا اللہ نے کہ بندے جو دنیا میں خوشحال ہیں، بندے میں جو خوشحال ہے وہ کیسا ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. بندوں کو جب خوشیاں دیتا ہے، بندوں کو ان کے کاموں کا اجر دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، تو بندوں کو وہ راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ان کے مال دولت میں اضافہ کرتا ہے، برکت دیتا ہے، تو بندے خوش ہو جاتے ہیں، ہر حال میں وہ خوش رہتے ہیں. تو یہ ہنسانا مطلب کیا؟ بندوں کو خوشحال رکھنا ہے. بندوں کو ہنسانا کیا ہے؟ ان کا دل اگر خوش ہو جائے اپنے احوال سے، اپنے سچویشن سے، وہ ہنستے ہیں. ہنستا ہے کون؟ جو خوشحال ہے. تو یہ خوشحالی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کا کرم ہے. اگر بندہ خوشحالی میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ اس کو اور خوشحال بناتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، خوشحالی میں ہمیں اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور جب نقصان پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وہی ہنساتا بھی ہے، وہی رلاتا بھی ہے. مطلب کیا؟ جب رلانے کا مطلب کیا کہتا ہے؟ اللہ تکلیف بھی دیتا ہے، پریشانی بھی دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بندہ اگر خالی ہنستا رہا اور اچھا رہا تو اللہ کو بھول جائے گا، جب تکلیف پڑے گی تو اللہ کو یاد کرتا ہے. سملرلی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو تکلیف پہنچائے. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف سے تکلیف دینا ہی نہیں چاہتا. بندہ خود اپنی طرف سے مصیبت مول لیتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، بیکار کے کام کرتا ہے، غصہ کر لیتا ہے، اور طرح طرح کے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں پیروں سے یا دل سے اپنی طرف سے نقصان کے کام کر لیتا ہے. تو وہ اس کا بوجھ، اس کا جو سزا ہے اس کو ملنی چاہیے. تو وہ تکلیف آتی ہے اس کو، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے تکلیف اللہ دے دیا. نہیں، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری خطاؤں کی وجہ سے اور تمہاری بدکاری کی وجہ سے تمہارے پر عذاب آتا ہے اللہ کا. اس کی طرف سے بیمار دوسرے جتنے بھی تکلیف جو آتے ہیں ہمارے لیے، وہ ایک قسم کی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک چھوٹی سی سزا ہے. اگر سوچیں گے تو واقعی ہمیں وہ کریکٹ کر لیں گے، لیکن ہم نہیں سوچتے. ہم سوچتے یہ کیا ایک آ گئے. نہیں، تم خود تکلیف اپنے سر پر ڈال لیے. لوگ بیکار کی تکلیف ڈال کر بعد میں سمجھتے ہیں کہ تکلیف اللہ کی طرف سے. نہیں، اللہ کی تکلیف اور ہوتی ہے. اللہ کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آزمائش کی ہوتی ہے. آزمائش ہوتی ہے. آزمائش کیسی ہوتی ہے معلوم؟ کہ بندوں کو اس کو ایسی تکلیف میں ڈالتا ہے جس سے بندہ قریب ہو جاتا اللہ کے. وہ آزمائش ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو قریب کرنا ہے تو اس کو آزمائش میں رکھتا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں. تو ہمیشہ کیا کرنا، جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا اور استغفار زیادہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ ربی کی کثرت کرو گے تو وہ تکلیف، وہ پریشانی دور ہو جائے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ واویلا مچا کے سب کو بولتے پھرتے ہیں. نہیں کرنا ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف یہ کرنا. ماں نہیں ٹیوں کوئی چیز نہیں دٹیوں کوئی چیز دٹیوں کوئی کیا ہے کہ بندوں کو نوازتا بھی ہے، بندوں کو آزماتا بھی ہے. جب نوازتا ہے، فضل فرماتا ہے تو بندے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ قرآن میں کیوں پڑھتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اللہ فرماتا کہ جب میں بندے کو نعمتیں دیتا ہوں، خوشحالی دیتا ہوں، ہنساتا ہوں، وہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اللہ کو. وَأَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. وہ اللہ کا خیال ہی دل سے چھوٹ جاتا ہے، خوشیوں میں، مستی میں لوٹتا ہے، لیکن اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. جب اس کو ذری تکلیف پہنچتی ہے، جب پریشانی پہنچتی ہے تو بڑے فکر سے بیٹھ جاتا ہے، غم سے بیٹھ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس بات سے یہاں بھی وہ آیت کا یہ اس کا لنک یہی ہے وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے.
تو ہنسانا، رلانا، خوشیاں دینا، غم دینا اللہ کی طرف سے. اس وجہ سے ہم جب اللہ کی طرف خوشیوں کی شکریہ ادا کریں گے، خوشحالی کا شکریہ ادا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی اور بڑھا دے گا. غم جب آئے گا، پریشانی آئے گی، وہ ہماری مصیبت، ہماری پریشانی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے. اللہ نہیں دینا چاہتا. خیر، اس کو بھی دور کرنے کے لیے اللہ سے توبہ کرنا ہے. استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گا. یہ تو اس میں ہنسانا اور رلانے کے بہت سارے اس کے ریلیٹیو ورڈز ہیں. وہ کیا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کو اب یوں سمجھو کہ تمہارے کو کوئی اچھی چیز مل جائے، اچھی چیز مل جائے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. یہ بھی ایک ہنسانے کا ایک انڈائریکٹ وے. کوئی چیز تم کو اچانک تمہارے لیے کوئی دوست مل جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے، یا تمہارا کوئی کام بنا دے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ہنسانے کا ایک ذریعہ ہے، مطلب کہ خوش کرنے کا ذریعہ. تو خوشیوں کے بیوٹیفل الگ الگ اس کے شیپس ہیں، اس کے الگ الگ روٹس ہیں دینے کے اللہ کے. تو ان سب کو اگر تم سیدھے اللہ کی طرف لے جائیں گے، کنیکٹ کریں گے، تو واقعی تم اللہ والے ہو جاؤ گے. اس کا کیا کرنا ہمیں ہر حال میں؟ تقدیر کیا ہے ہماری؟ والقدر خیرہ و شرہ. خیر بھی اللہ کی طرف سے، شر بھی اللہ کی طرف سے ہمیں پوچھ لینا. تو اس واسطے ہمارا ایمان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اچھائی میں بھی، خوشحالی میں بھی، غم میں بھی. then you become a total مومن. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد 200 سال روئے. نوح علیہ السلام 200 سال 300 سال روتے رہے، سمجھے؟ 300 سال روئے کرتے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچانے کی دعا کرے اللہ سے، اللہ کو غصہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ غصے میں بولا کیا ہو گیا تمہارے کو؟ اللہ کے خلاف بات کر رہے. تو وہ غصہ جو اللہ کیا، اس کو ڈر کو روکو 300 سال روئے کرتے نوح علیہ السلام. ہمیں کہاں روتے نہیں ہمیں. اور اللہ فرماتا ہے وہ اماتا وہ احیا. اللہ ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے، اور کیا کرتا ہے؟ مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے. تو موت اور حیات اور سارے چیزوں کا جو قادر ہے وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. زندگی میں کسی کو جلانا، کسی کو مارنا صرف خدا کی قدرت ہے. کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، اور کسی کو حیات دینا، کسی کو مارنا، موت دینا، سب اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس وجہ سے اللہ ہی تمام قدرت رکھنے والا، اللہ کل شیء قدیر ہے. اس واسطے قرآن میں علم نشرہ میں کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، بے شک ہر تکلیف کے بعد راحت. تو تکلیف چند دنوں کی رہے گی، بعد میں تم نے راحت دے گا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اس وجہ سے اگر تکلیف میں کوئی صبر کیا، مصیبت میں کوئی صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہے. صبر کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا کیا فارمولا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب تم نہ کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی آئے، تو اس کو تحمل کرنا چاہیے، اس کو برداشت کرنا چاہیے. صبر کسے بولتے ہیں؟ برداشت کرنے کو. کسی کو نہیں بولنے کا ہے، اللہ سے بولنے کا ہے. تو برداشت کرنے کو صبر بولتے ہیں. برداشت کرتے وقت اللہ کیا فارمولا دیا ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ. تمہاری مدد کہاں ہے؟ صبر سے، برداشت کرنے میں اور نماز پڑھنے میں. ہر تکلیف کے لیے برداشت کرو، صبر، نماز پڑھو، اللہ کا کنیکشن ملے گا. جب اللہ کا کنیکشن ملے گا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تمہارے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. کہ جو صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ واقعی اس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے. تو یاد رکھو کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، بس اسی کا نام کرتے، اسی کا نام لیتے زندگی گزاریں گے، بس اسی کی یاد میں زندگی گزاریں گے، اور اسی کے نام سے ہم واپس اسی کے پاس جائیں گے. تو اگر بندہ یہ تصور کر لے، اور بندہ اگر یہ بات پر ثابت ختم رہ جائے، تو وہ زندگی میں کامیاب انسان ہے، کامیاب مسلمان ہے، کامیاب مومن ہے. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اس پر قائم رہنے کی. اللہ تعالیٰ ہم کو
توفیق اور ہدایت سے نوازے، آمین بجائے سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔